میرے بھائیوں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ایمان کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ بات کی تھی۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایمان جو ہے اوامر و نواہی سے، اوامر جو اللہ کے احکام ہیں، حکم ہیں، ان کے مطابق عمل کرنا، اور نواحی جن سے اللہ نے، اس کے نبی نے روک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے باز آ جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے کسی حکم سے کو نہیں مان رہے عمل سے یا زبان سے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کی کمی ہے۔ اور اگر اللہ کی نواحی جو منع کردہ چیزیں ہیں اس سے باز نہیں آ رہے، تو آپ سمجھ لیں یہ ایمان کی کمی یا نہ ہونے کی علامت ہے، ایمان کے نہ ہونے کی۔ اس لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ معاصی سے اجتناب کیا جائے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی بھی زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، کوئی بھی چور ایمان کی حالت میں چوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی شراب پینے والا ایمان کی حالت میں شراب نہیں پی سکتا۔ یعنی اگر وہ پی رہا ہے تو وہ اپنے ایمان سے آ رہی ہے، اگر وہ زنا کر رہا ہے تو وہ ایمان سے آ رہی ہے۔ ایمان والے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، وہ زنا کرے، کوئی اور گناہ کرے، یہ ایمان والے کے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ مختلف ایمان کے تقاضے ہیں، جب تک یہ پورے نہ ہوں تو آپ کا ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کے کچھ شعبے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون، 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبہ جات، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان تمام شعبوں میں افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا، وَأَدْنَاهَا، اور کم ترین جو شعبہ ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی راستے پہ کوئی چیز نقصان دینے والی، تکلیف دینے والی ہے، اس کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا اور شرم یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح ایمان کے کچھ ارکان ہیں، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ایمان کے ارکان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، نمبر 1، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لائیں، نمبر 2، اور نمبر 3، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، نمبر 4، اور نمبر 5، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اور چھٹا اور آخری نمبر ہے، فرمایا والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر قسم کی تقدیر جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا، ایمان لانا،
یہ 6 ارکان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بتائے. ان میں پہلے نمبر پر ہے اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان جو ہے یہ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اللہ پر ایمان کے 3 تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے. یعنی وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے. یہ مانا جائے کہ وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے. آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کا بھی بادشاہ ہے. ہر چیز کا وہی مالک ہے. انسان، جن اور فرشتے سب اس کے غلام ہیں. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ دوسروں سے بالکل بے پرواہ ہے. اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ تقاضا ہے سب سے پہلا کہ رب مانا جائے. اللہ کو پوری کائنات کا رب مانا جائے. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اللہ کے رب ہونے پر ویسے تو بڑی دلیلیں ہیں. یہ میں 3 دلائل آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ جو ہے پوری کائنات کی تخلیق اسی نے کی ہے. پوری کائنات میں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے. سورج اسی نے بنائے، چاند، حیوانات، نباتات، پہاڑ، لیل و نہار کا یہ نظام، یہ سب اللہ کی قدرت کا شاہکار. یہ اس پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے. یہ اللہ کی ربوبیت کے دلائل. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کیونکہ زمین پانی پر ہے، کہیں ہچکولے نہ کھائے، تو ہم نے پہاڑ بنا کر گاڑ دیے تاکہ وہ ٹکی رہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے اس میں کھلے کھلے راستے بنا دیے تاکہ ان کو راستوں کا پتہ چلے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ اللہ کی ساری قدرت کی نشانیوں سے یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو پیدا کیا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے. تو میرے بھائیوں، کائنات کی تخلیق یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی ربوبیت. اور دوسرے نمبر پر جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والا مشروب، یہ اللہ کی ربوبیت کا بہت بڑا شاہکار. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے سبق ہے، عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم ان کے پیٹوں سے نکال کر تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں.
وہ مشروب من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ کی شکل میں، اور سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا مزے کا اور خوشگوار ہوتا ہے، دل کو بھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی دلیل ہے اللہ کی ربوبیت کی کہ جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والا جو مشروب ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ اور تیسرے نمبر پر شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا مشروب، یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا بہت بڑا شاہکار۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ اس کے دل میں ڈالا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے، چھتے بنائے، ومن الشجر، درختوں پر، ومما یعرشون، اور جو بیلیں چڑھاتے ہیں ان بیلوں پر، درختوں پر، ہر جگہ اپنے چھتے بنائے، گھر بنائے۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو کھا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں پر بیٹھ کر چوس، اس کا رس چوس۔ فرمایا فصل کی سبل ربک، اور اپنے رب ذللا، اپنے رب کے آسان راستوں پر، کشادہ راستوں پر چلتی جا۔ یخرج من بطونها شراب، پھر جب وہ چھتوں پر جاتی ہے پھر وہ اس کا رس چوستی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے، فیہ شفاء، فرمایا مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس بات میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکھی شہد کی وہ چھتا بناتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، کبھی آپ غور کریں ایسے لگتا ہے کسی ماہر انجینئر کی ڈیزائننگ ہے، اور یہ شہد اس میں ذخیرہ کرتی ہے، اور پھر اس چھتے کے بیرونی حصے میں پہرہ دار مکھیاں موجود ہیں جو پہرہ دیتی ہیں کہ کوئی نقصان دینے والا کیڑا، کوئی اور مکھی ادھر نہ آئے۔ اور پھر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے جو ساری مکھیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ باہر نکلتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ اگر ان چیزوں پر آپ غور کریں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اور پھر جو کہا گیا کہ پھولوں پر بیٹھو اور اس کا رس چوسو، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق پھولوں کا رس چوستی ہے، اور شہد ان خانوں میں وہ ذخیرہ کرتی ہے، اور پھر اللہ نے اس شہد کے مختلف رنگ بنا دیے اور اس کی مختلف تاثیر رکھ دی، مختلف متعدد خاصیات رکھ دی، اور فرما دیا کہ یہ بیماریوں سے شفا دینے والا مشروب ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شہد کی مکھی ایک زہریلا جانور ہے۔ شہد کی مکھی اگر ڈس لے تو جسم سوج جاتا ہے، متورم ہو جاتا ہے، سوزش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو، یہ ایک زہریلا جانور، اور دیکھ لیں اللہ کے نے اس کے ذریعے کیا ایک
شاہکار ہے جو شہد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت کا بہترین شاہکار۔ تو پہلا جو میں نے آپ کو ایمان باللہ کا تقاضا بتایا تھا وہ تھا اللہ کے رب ہونے پر ایمان۔ اللہ رب ہے، یہ تقاضا ہے کہ مانا جائے کہ اللہ ہی رب ہے۔ اور یہ جو جتنی باتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اللہ کے رب ہونے پر دلائل ہیں، دلیل ہیں کہ اللہ واقعی رب ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعتقاد کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ رب ہے، اس کے بعد یہ تقاضا ایمان باللہ کا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ قال، تو آپ نے پھر بتایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے ان یعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے ان لا يعذبا، کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شریک نہیں بناتا اس کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ کے ذمے حق ہے بندوں کا۔ اور پھر اللہ نے واضح فرمایا اپنے نبی سے کہ کل اے نبی کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے۔ یعنی دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو یہ مانا جائے کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگ اپنے رب سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگ۔ اور سن لے، ساری امت اگر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو وہ کبھی بھی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائے، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا تھا تیرے بارے میں کہ اتنا نقصان پہنچے گا۔ یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اکیلا مانا جائے۔ للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، جب اللہ کو پکارنا ہو تو اس کے ناموں کا حوالہ دے کر پکارا کرو۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے رزق دے۔ یا غفار، اے بخشنے والے مجھے بخش دے۔ یا ستار، اے پردہ پوشی کرنے والے میری پردہ پوشی کر، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال۔ اے جو بھی اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر اس سے مانگا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ان کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی کچھ صفات کو نہیں مانتے یا اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں یا تشبیہ دیتے ہیں
یہ سب کجروی ہے۔ فرمایا وَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں جو وہ یہ کام کرتے ہیں اس کی سزا ملے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں، جو من احصاہا، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، جو انہیں شمار کرے یعنی گنے پڑھے اور جو انہیں حفظ کرے، ادخلہ الجنت، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہو وتر یحب الوتر، اللہ بھی وتر ہے، اکیلا ہے، اور وہ طاق کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں اسے یکتا سمجھا جائے۔ مثلا مختلف اللہ کی صفات ہیں، استوا یعنی استوا، تو استوا جو ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استوا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اب اس صفت کو جیسے ہے ماننا ضروری ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں باتیں کرنا، یعنی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کیسے اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کو کسی عرش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی عرش کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور اس بارے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول بڑا زبردست ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ الاستواء معلوم، کہ استواء اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم ہے کہ یہ اس کا معنی ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت کا مجہول، کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیسے اللہ عرش پر ہے۔ اور والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا کہ کیسے ہے، یہ بدعت ہے۔ یعنی یہ امام مالک کا یہ قول ہے، تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی تشبیہ دینا، کوئی تعویل کرنا کہ اللہ کی کرسی ہے، کرسی سے مراد حکومت ہے، بالکل ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ اللہ کی کرسی ہے جیسے کرسی ہوتی ہے، اور وہ کیسی ہے اس کی کیفیت کے بارے میں بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی کچھ صفات ہیں جو ذاتی ہیں، کچھ فعلی ہیں، ان دونوں صفات کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ذاتی صفات میں چہرہ، ہاتھ، انگلیاں، ان سب پر یعنی جو اللہ کی شایان شان ہیں ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کیفیت مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے ہاتھ، انگلیاں، اللہ کے پاؤں، اللہ جہنم کہے گی، پھر اللہ اپنا پاؤں رکھے گا۔ کیفیت کوئی اس بارے میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں صرف ایمان لانا ہے کہ یہ بات ہے اور ایسے ہے، اور بس۔ اسی طرح آپ کی کچھ فعلی صفات ہیں، نازل ہونا، محبت کرنا، راضی ہونا، پسند کرنا، ناپسند کرنا، ناراض ہونا، انتقام لینا، ہنسنا، خوش ہونا، یہ تمام صفات احادیث سے ثابت۔ ہمیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں بات کرنا غلط ہے۔ بھئی جو اس کی شایان شان ہے وہ اس کے مطابق ہنستا ہے، اس کے مطابق ناراض ہوتا ہے، اس کے مطابق نازل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو فعلی جو صفات ہیں ان پر بھی ایمان لانا، اور جو ذاتی صفات ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ ایمان بالکتب اور ایمان بالملائکہ کا ذکر کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔